کہ یہ نیا آئیڈیا نہیں. نمبر 1 یہاں میں جب 30 سال پہلے شروع کیا تو اس وقت میرے پاس تھا کہ ورلڈ مائنارٹی اپلفٹ بینک ہونا چاہیے, انٹرنیشنل مائنارٹی پارلیمنٹ ہونی چاہیے مائنارٹی کی, یعنی اپنا یونیورسٹی جو ہے انٹرنیشنل مائنارٹی میجورٹی کے ایک سلیبس پر PhD ہونی چاہیے. میں معذرت ایک چیز آپ نے کہا کہ جو مائنارٹی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہے. اگر ہم مذہب کی بنیاد پہ مائنارٹیز کو دیکھیں تو UK میں جو کرسچنز ہیں وہ چاہے وہ پاکستان کے کرسچن ہیں, چاہے وہ انڈیا کے کرسچن ہیں, یا وہ کسی اور جگہ کے کرسچن ہیں, پھر ان کو ہم مائنارٹی نہیں کہہ سکتے یہاں پہ. اگر اب وہ پاکستان کے کرسچن بھی ہیں جب وہ UK میں ہیں تو ظاہر ہے چونکہ یہاں پہ کرسچن میجارٹی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ریلیجیسلی یہاں پہ پھر مسلمان مائنارٹی میں ہے, ہندو مائنارٹی میں, سکھ مائنارٹی میں, اور جیو جو ہے پارسی. جوز کا تھوڑا سا میں یعنی آپ کو وضاحت کر دوں کہ جوز کا یہ کہ جوز ریلیجیس مائنارٹی کا وہ تصور نہیں پیش کرتے, اس لیے کہ وہ جوز جو ہے وہ بائی بلڈ ہے, وہ اپنے مذہب میں کسی کو ویلکم نہیں کرتے. یعنی جو مذہب وہ ہم کہتے ہیں کہ جو کسی کو اپنے مذہب میں ویلکم کرے, اس لیے وہ اپنے مذہب میں اس لیے وہ بائی بلڈ ہے, وہ اپنے خاندان ہے, اس لیے انہیں آپ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے انہیں اس مائنارٹی کا تصور نہیں دے سکتے جو ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی. جے سالک صاحب کی بڑی خوبصورت باتیں اور آپ کی ٹیلی فون کال بھی ہم شامل کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. پروگرام آج کی بات میں گفتگو آپ سن رہے ہیں ورلڈ مائنارٹی الائنس کے کنوینر اور سابق وفاقی وزیر جناب جے سالک صاحب. ورلڈ مائنارٹی پارلیمنٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے جو حال ہی میں تشکیل دیا گیا ایک پلیٹ فارم. پوری دنیا کے مائنارٹی کے لوگ جو ہیں, ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قوم جو ہے وہ مائنارٹی کے طور پہ بس رہی ہے. جے سالک صاحب کا کہنا یہ ہے جی کہ جتنے بھی مختلف مذاہب کے لوگ آ کے بسے ہیں UK میں, یورپ میں, امریکہ میں یا کہیں بھی, اگر پاکستان میں کرسچن کمیونٹی یا سکھ کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی وہ پاکستان میں مائنارٹی میں ہے, تو برطانیہ میں چونکہ کرسچن کمیونٹی میجارٹی میں ہے, تو یہاں پہ سکھ, ہندو, پارسی یا مسلمان جو لوگ یہاں پہ آ کے بسے ہیں وہ مائنارٹی میں ہے. سو انہوں نے کہا جی کہ ورلڈ مائنارٹی پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پوری دنیا کے ہر ملک میں جس مذہب کے لوگ مائنارٹی میں ہیں, یہ ان سب کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے. یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم جو برطانیہ کے مسلمان کے لیے بھی ہے, جو پاکستان کے کرسچن کے لیے بھی ہے, جو یورپ کے کسی سکھ کے لیے بھی ہے, امریکہ کے ہندو کے لیے بھی ہے. یعنی مذہب کے بیس پہ جتنے بھی لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں ان سب کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جس کو ورلڈ مائنارٹی پارلیمنٹ کا نام دیا گیا. اور یہ کاوش ہے جناب جے سالک صاحب کی, اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں ان کے ساتھ, اور آبویسلی ہم آپ کی کال بھی پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن جے سالک صاحب کی طرف چلتا ہوں. جناب سالک صاحب, میں ایک تو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئیڈیا جب میرے ذہن میں آیا تو اس وقت یہ سارا کچھ سوچا کہ ایک ورلڈ مائنارٹی پارلیمنٹ ہونی چاہیے, ورلڈ مائنارٹی اپلفٹ بینک ہونا چاہیے, پھر مائنارٹی میجورٹی پیس یونیورسٹی ہونی چاہیے, دنیا کے ایک انٹرنیشنل یعنی ٹائم ہونا چاہیے مائنارٹی کا. اس وقت یہ ساری چیزیں جب سوچی گئی تو یہ سوچا گیا کہ میں اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں, کل کو لوگ مجھے پوچھتے ہیں, فارن جاؤں گا, لوگ پوچھیں گے آپ کی پاکستان میں اپنی حیثیت کیا ہے مائنارٹی میں, تو میں نکلا ایکچولی حیثیت بنانے تھا, تو بند وزیر گیا, اچانک بن گیا, نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ ہوا. یعنی اصل مجھے پہنچنا تھا اپنی منزل کی طرف کہ کون, یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کیا کوئی کہہ رہا ہے, یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بخاری صاحب کون کہہ رہا ہے. اب کون بننے کے لیے مجھے یعنی 30 سال جدوجہد کرنی پڑی. یعنی اس کے اندر یعنی بہت سارے یعنی جو میری ویب پر اگر جائیں www.jsalik.com پر, تو اس میں آپ کو jsalik.com, تو اس میں آپ کو بہت سارا کچھ ملے گا. ساری زندگی جدوجہد کی, لیکن اب میں پراؤڈ ہوں, یہاں پر میں آیا ہوں. یقین جانے یعنی بہت کچھ وہ کچھ چھوٹے ذہن کے بیمار ذہن نہ کوئی ہو تو وہ مطلب ہے کہ یعنی یہ ساری باتوں کو وہ مطلب نیگیٹو سوچتا ہو کہ اس میں نیگیٹو کون سی چیز ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن میں امپلیمنٹیشن کروانا چاہ رہے ہیں جو ہیومن رائٹ کے چارٹر ہے, اس میں کون سی نیگیٹو. پھر دوسری یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہ یعنی حجاب کا ایشو ہے, فرانس میں مائنارٹی کا پرابلم ہے, یعنی ڈنمارک میں مائنارٹی کو ہرٹ کیا گیا, یعنی اپنا وہاں پر ناروے میں مائنارٹی کو ہرٹ کیا گیا, یہ مائنارٹی کیس ہے. یعنی وہاں پر یعنی سوئٹزرلینڈ میں مینارو کا یہ مائنارٹی کو ہرٹ کیا گیا. یعنی پاکستان میں اس وقت جو اسمبلی میں جو نشستیں ہیں یعنی وہ مطلب ہے کہ یعنی انہیں یعنی سلیکشن میں لیا ہوا ہے, یہ ہرٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کیا ہے
کہ میجورٹی جو ہے وہ اس وقت اپنے نشے کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر ہر جگہ دنیا میں، یعنی بابری مسجد کو کس طرح شہید کیا گیا، راتوں رات یقین ہم سہم گئے تھے کہ یہاں 30 کروڑ مائنورٹی مسلم وہاں ایک رات میں شہید، یعنی زمین کھود یعنی تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمام دنیا کو کہ اگر یعنی یہ نہیں کہ اگر وہاں یعنی ری ایکشن ہوتا ہے ہندوستان میں، اگر کچھ ہمارے مسلم بھائیوں پر ری ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن پاکستان میں ہو جاتا ہے، اس کا ری ایکشن دوسری کنٹری. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساڑی بھن تواڈے پنڈ چ کلیے، تواڈی بھن ساڈے پنڈ چ کلیے، تسی ساڈی بھن دا خیال رکھو، ہم تواڈی بھن دا، یعنی یہ احساسات کو یعنی بیدار کرنا ہے. تو یہ اب کون بن گیا ہوں، اب اس وقت میں کون ہوں، اب لوگ میری بات سننے کے لیے تھے، لیکن میں یعنی یو کے خاص طور پر تمام ان دانشوروں کو، تمام ادیبوں کو، تمام شاعروں کو، تمام وکلا کو، اور تمام یعنی ہمارے جو یعنی ہمارے خاص طور پر ہم ریاض صاحب جو ہے یعنی جو اپنا وہ جنہوں نے یہ ساری کوشش میں میرا ہاتھ بٹایا، انہوں نے یہ اس ہمت کو میرے ساتھ بڑھا کے انہوں نے اپنا قدرتی طور پر مجھے خداوند نے ایک یعنی انعام دیا، مجھے ایوارڈ دیا ایک لاٹری کی شکل میں. لاٹری کو اگر کوئی برا کہے تو بے شک کہے، لیکن میں جب پیسے ڈالتا تھا تو میں چیریٹی سمجھ کے ڈالتا تھا کہ میں چیریٹی میں دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیریٹی میں دیتا تھا. خداوند نے مجھے جو لاٹری دی، اس لاٹری کا جو 50% ہے وہ میں نے یعنی قوم کے یعنی اپنی اس کاز کے لیے 50% میں نے رائٹ جو ہے وہ میں نے اپنی مسز کو اس لیے دیا کہ میں نے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی ایک ہی زمین نہیں، یہ بڑا ضروری ہے سر. میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو اعتبار نہیں، بلیو نہیں، یقین نہیں، انہیں یقین دلائیں. یعنی لیڈر جو ہیں وہ اپنا یقین دلاتے ہیں. اگر موزتوں کا اگر غاروں میں رہا تو انہوں نے اپنا ٹرسٹ بحال کیا، اگر گاندھی نے لنگوٹا پہنا تو انہوں نے ٹرسٹ بحال کیا، قائد اعظم صاحب نے اپنی جائیداد ساری غریبوں میں پاکستان کو دے دی، انہوں نے اپنا ٹرسٹ بحال کیا. یعنی لیلن کی اگر سٹوری سنیں، انہوں نے اصل بات یہ کہ لیڈر بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ٹرسٹ نہیں قوم کر رہی. سب سے پہلے لیڈر اپنا ٹرسٹ بحال کرے، اور ٹرسٹ اس وقت بحال کرے گا جب اپنی عیاشیاں چھوڑے گا. جب یہ سارا یہ میں سوٹ ابھی جو پہن کر آیا، میں یعنی ڈی ایم کی طرف آ رہا تھا تو مجھے پتا انہوں نے ایک راستے میں دوست ملے گا ان کے سوٹوں کی، انہوں نے کہا جناب سالک صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ڈی ایم. کہتے جی یہ سوٹ آپ نیا پہن کر جائیں. یعنی لوگ پیار کرتے ہیں، یعنی ٹرسٹ بحال کرے. مجھے ابھی تک کسی چیز کی کمی نہیں. میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو گائے بگائے مجھے فون کرتے ہیں، گائے بگائے میرا حوصلہ بلند کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو برطانیہ سے آغاز جو ہوا ہے، میں برطانیہ کے تمام یعنی جو پاکستانی ہیں یا دوسرے ممالک سے، انہیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ یہ کام پاکستان سے شروع ہوا. سالک صاحب بڑا خوبصورت یہ میسج آپ نے جو کنوے کیا لوگوں کو، لیکن کچھ اس میں تحفظات بھی ہیں ظاہر ہے، کیونکہ جب یہاں پہ ہم یو کے میں فار ایگزامپل یہ ملٹی نیشنل کنٹری، یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ورلڈ مائنارٹی پارلیمنٹ کی کہ یہاں پہ جتنی بھی مائنارٹیز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مذہب کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان کا ہندو یا سکھ اور پاکستان کا مسلمان یا انڈیا کا مسلمان یا کہیں سے آپ اس کو کلیئر کر کہ یو کے سے ٹوٹل پورے یو کے سے ہمیں 10 لوگ چاہیے، ٹھیک ہے، 10 نمائندے ہیں. اس میں یعنی 2 ہندو ہوں گے، 2 اس میں یعنی سکھ ہوں گے، 1 پارسی ہوگا، 5 اور 5 مسلم ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 10 لوگ جو ہیں وہ وہاں جو پارلیمنٹ ہے جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اسی طرح 10 لوگ کٹھے ہوں گے تو یہ بن جائے گی انٹرنیشنل پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. نہیں میں جو بات کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہے فار ایگزامپل انڈیا میں وہ مائنارٹی میں، اگر وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم و تشدد کیا جاتا ہے یا ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے یا غصب کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا ریئیکشن اگر یہاں آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو مسلمان ہیں اگر وہ اس سوال کو اٹھاتا ہے جہاں پہ آپ نے ہندو اور مسلمان یا سکھ کو اکٹھا بٹھایا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی خالص جو ہے وہ یہاں تک؟ ہاں جی بالکل. میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارے ہندو بھائی جو ہیں یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ چند ایک انتہا پسند لوگ ہیں، یہ پورا ہندو معاشرہ نہیں ہے پورا. یعنی یہ ہمارے پاکستان میں اگر جو یعنی ہوتا ہے واقعہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستانی اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ نہ یہ یعنی ہمارے ہندو بھائی جو ہیں ایسے واقعہ جب ہوتے ہیں، مطلب فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ ہندو میں یا مسلمانوں میں وہ ایک مخصوص طبقہ ہے. اس طبقے کی خاطر
ہم آپس کا پیار تو نہیں چھوڑ سکتے. رائٹ. آپ دیکھیں یہاں پر یعنی رہن سہن کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ساری قوموں کا اکٹھا ہے. اور انٹرفیتھ پر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پیسہ کس پر خرچ ہو رہا ہے. ایک طرف تو اسلحہ بنانے پر اگر خرچ ہو رہا ہے تو دوسری طرف انٹرفیتھ پر ہو رہا ہے.